جب ایک بچے کا والد اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم کے لیے کسی درسگاہ کے اندر کسی قاری صاحب کے پاس داخلہ دلواتا ہے تو اپنے بچے کی نگرانی، اپنے بچے پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کی خصوصی طور پر استاذ کو درخواست کرتا ہے کہ استاد جی یہ بچہ میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تو اس بچے پر آپ نے شفقت فرمانی ہے، اس کی خصوصی طور پر نگرانی کرنی ہے۔ ہر بچے کا والد جب کسی قاری صاحب کے پاس اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم کے لیے داخلہ دلواتا ہے تو وہ اپنے بچے کی شفقت نگرانی کی خصوصی طور پر بچے کے استاذ کو درخواست کرتا ہے، اور استاذ بھی تمام بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھتا ہے، ایک جیسا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ استاذ روحانی باپ ہے اور روحانی باپ تمام بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا ہے۔ 60-70 بچے ہیں تو 60-70 بچوں کی استاذ نگرانی کرتا ہے، اور 60-70 بچوں کے والدین جب ان کے استاذ کے پاس آتے ہیں اپنے بچے کو لے کر تو یہی درخواست کرتے ہیں کہ استاد جی ہمارے بچے کا خصوصی طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے، تو استاذ بھی اسی طرح کا پھر خیال رکھتا ہے، کیونکہ والدین کی درخواست ہوتی ہے تو استاد یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بچے میری درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نگرانی کرنا، ان کا خیال رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ اب آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک بچے کا والد اپنے بچے کو استاذ کے پاس لے کر آتا ہے تو بچے کے والدین بھی استاذ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ والد باہر سے آیا استاذ کی درسگاہ کے اندر تو کوئی تحفہ تحائف ضرور لے کر آتا ہے، مٹھائی کی صورت میں ہو، سوٹ کی صورت میں ہو، یا نقدی کی صورت میں ہو، یا پھل فروٹ کی صورت میں ہو، تو کوئی نہ کوئی ہدیہ ضرور استاذ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ خدمت کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ میرے بچے کا استاد ہے اور میرے بچے کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کی والدہ جب اپنے بچے کے لیے کھانے پینے کی کوئی اچھی چیز بناتی ہے تو وہ اچھی چیز جہاں اپنے بچے کو پیش کرتی ہے تو اپنے بچے کی خدمت میں وہ چیز پیش کر کے کہتی ہے کہ اے میرے بچے، آپ نے بھی جا کر مدرسے میں یہ چیز کھانی ہے اور اپنے استاذ کو بھی کھلانی ہے۔ اور استاذ کو جب یہ چیز پیش کی جاتی ہے تو اس مقصد کے لیے پیش کی جاتی ہے کہ یہ ہمارے بچے کا استاد ہے، روحانی باپ ہے، ہمارے بچے کو یہ قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، تو لہذا ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس بچے کے استاذ کی خدمت کریں۔ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا 60-70 بچے اگر ایک کلاس کے اندر ہیں تو استاذ کے پاس 2-3 بچے ایسے ہوتے ہیں جو استاذ کے دل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، استاذ ان سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ جب بھی کسی کام کے لیے استاذ نے بچوں کو بھیجنا ہے تو انہی کو بھیجتے ہیں، گھر میں کھانا پہنچانا ہے تو وہی 2-3 بچے جو استاذ کے دل کے قریب ہیں انہی کو استاذ بھیجتا ہے۔ بازار میں کوئی چیز لینی ہے تو انہی بچوں کو بازار کے اندر بھیجنا ہے، جاؤ وہ چیز لے کر آؤ۔ عام طور پر گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک والد کے اگر 4-5 بچے ہیں تو ان 4 بچوں میں سے ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جو والد کے دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے، والد اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدہ کسی نہ کسی بچے سے زیادہ محبت رکھتی ہے، کسی کے ساتھ کم، کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، یہ فطری عمل ہے۔ تو عام طور پر آپ نے دیکھا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، محبت سب سے ہے، لیکن چند بچے جو استاذ کے دل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے استاذ کے گھر میں آتے جاتے ہیں، پردہ نہیں ہوتا، وہ اپنے والدین کا گھر سمجھ کر جاتے ہیں، تو استاذ اور استاذ کی اہلیہ بھی اسی طرح کا سلوک کرتی ہے جس طریقے سے بچوں کے ساتھ والدین سلوک کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے شاگردوں کے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے استاذ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ استاذ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی جو مجھ سے محبت ہے اس وجہ سے ہے کہ یہ مجھ سے میرے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے قریب ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے بچوں کا یہ کیا ہے؟ استاذ ہے۔ اور والدہ جب گھر سے
کھانا بنا کر اچھی چیز بنا کر استاد کی خدمت میں پیش کرتی ہے تو بعض شیطان قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کی والدہ میرے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہے، روحانی کیا ہے تعلق کی بجائے جسمانی تعلق بنانا چاہتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایک واقعہ اس پر آپ کو بڑا دلچسپ سناؤں۔ حضرت شہید اسلام، شہید ختم نبوت، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک قاری صاحب تھے، نابینا تھے، اب ان کے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، اب وہ بچہ قاری صاحب کے دل کے زیادہ قریب تھا۔ اب بچے کی والدہ گھر میں کوئی اچھی چیز کھانے کی بناتی اپنے بچے کے لیے تو وہی چیز اپنے بچے کو کہتی تھی کہ اپنے قاری صاحب کو بھی کھلانا اور قاری صاحب کو میرے سلام بھی کہنا۔ اب یہ تعلق کیوں تھا کہ میرے بچے کا استاد ہے، لہذا جب میں اچھی چیز بنا کے اپنے بچے کو پیش کرتی ہوں تو اپنے بچے کے استاد کو کیوں نہ پیش کروں۔ اب وہ خاتون نیک پارسا تھی، اب کیا ہے، اور جب قاری صاحب کو پیغام پہنچا کہ قاری صاحب میری امی آپ کو سلام کہہ رہی ہے اور کھانے کی یہ چیز پیش کی ہے، تو قاری صاحب نے یہی سوچا کہ اب روحانی تعلق بنانے کی بجائے جسمانی تعلق بنایا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے شاگرد کو اس کی والدہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ قاری صاحب کہتے ہیں کبھی کوئی وقت نکالو اکیلے تمہاری اور ہماری ملاقات ہو جائے۔ بچے نے جا کر اپنی والدہ کو بتا دیا۔ جب والدہ نے یہ بات سنی تو والدہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، نیک خاتون تھی، کہ قاری صاحب کے ساتھ میرا تعلق، میرے شوہر کا تعلق اس بنا پر ہے کہ یہ قاری صاحب جو ہے میرے بچے کے استاد ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ قاری صاحب کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اب خاتون نے جب اس کا شوہر گھر میں آیا تو اس نے پورا واقعہ اپنے شوہر کو سنا دیا۔ اب شوہر کو بھی تکلیف ہوئی، اس نے کہا چلو ہم اس کا علاج کرتے ہیں، ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو آپس میں انہوں نے مشورہ کر لیا، تو مشورے کے مطابق پھر انہوں نے اس پر عمل کیا، اور وہ عمل کیا تھا اس عمل کو بھی سن لیں۔ بچے کی والدہ نے اپنے بچے کو کہا جاؤ قاری صاحب کو کہنا کہ فلاں رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے میرے گھر میں تشریف لے آنا۔ بچے نے جا کر اپنے استاذ کو کہا امی آپ کو بلا رہی ہے، فلاں دن عشاء کی نماز پڑھ کے وہ کہتی ہے گھر آ جانا۔ قاری صاحب بڑے خوش ہو گئے، کام بن گیا ہے، جس کے لیے اتنے دن میں محنت کرتا رہا آج وہ محنت رنگ لے آئی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے قاری صاحب کہاں چلے ہیں؟ بچے کے گھر۔ جب وہاں پہنچے خاتون گھر کے اندر موجود تھی، اب وہ قاری صاحب وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد، منصوبہ تو پہلے سے بنا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے بعد گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ قاری صاحب نے کہا لگتا ہے آپ کا شوہر آ گیا ہے۔ تو خاتون نے کہا ہاں شوہر میرا آ گیا ہے، آپ کو غمگین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دوپٹہ آپ اپنے سر پر رکھیں، یہ چکی ہے، چکی کے قریب آپ بیٹھ جائیں اور یہ گندم لیں اور پیسنا شروع کر دیں۔ اب اس نے چکی پیسنا شروع کر دی، اب چکی چل رہی ہے۔ دروازہ جب کھلا شوہر اندر آیا، اپنی بیوی سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ تو بیوی نے آگے سے کیا جواب دیا، یہ نئی نوکرانی، نئی خادمہ رکھی ہے، ہمارے گھر کے اندر آٹا ختم ہو چکا تھا تو میں نے کہا صبح ہونے سے پہلے چلو آٹے کا انتظام ہو جائے، تو میں نے ان کو چکی پر بٹھا دیا ہے اور گندم ان کی خدمت میں میں نے پیش کر دی ہے کہ کیا ہے گندم کو پیستی رہے، صبح کے لیے آٹا تیار ہو جائے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب یہ چکی پیس رہی ہے، اب پیستے پیستے وہ بچے کا والد سویا ہوا ہے، پیستے پیستے جب اسے نیند آنے لگی، تھک گیا، تو اس وقت کیا ہوا، اس کو یہ رکا تو اس بچے کے والد نے جوتا اٹھایا اور قاری صاحب کو دے مارے 8-10 اور کہا تو چکی کیوں نہیں پیستی، آٹا ہمارے گھر کے اندر نہیں ہے، چکی پیستی رہے۔ اب وہ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے پھر پیسنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر تھکا، نیند آنے لگی، رکا تو اس بچے کے والد نے جوتا اٹھایا، 10-12 اور مار دیے۔ ساری رات چکی پسواتے رہے، ساری رات وہ آٹا تیار کرتا رہا قاری صاحب۔ صبح جب ہوئی، ساری رات کا تھکا ہوا بیچارہ، صبح ہوئی تو بچے کے والد ناشتہ کر کے یہ گھر سے باہر نکلے۔ اب خاتون قاری صاحب کو کہتی ہے میرا شوہر چلا گیا ہے، جلدی جلدی باہر نکلے اور اپنے مدرسے چلے جائیں۔ اب وہ بیچارہ مدرسے گیا، اب کیا کر سکتا تھا، جا کے مدرسے کلاس سنبھالی اور پڑھانے بیٹھ گیا۔
اب کچھ دن کے بعد سزا تو اس کو مل گئی، کچھ دن کے بعد پھر امتحان لیا۔ اس بچے کی والدہ نے اپنے بچے کو پیغام بھجوایا کہ قاری صاحب کو کہنا قاری صاحب اگر وقت ہو تو عشاء کی نماز پڑھ کے فلاں دن کو پھر آ جانا۔ بچے نے جا کے قاری صاحب کو اپنی والدہ کا جب پیغام سنایا تو قاری صاحب نے پتہ ہے کیا کہا مجھے پتہ یہی چلا ہے، لگتا یہی ہے کہ تمہارے گھر کے اندر آٹا ختم ہو گیا ہے، چکی پسوانا چاہتے ہو۔ تو پھر ایسے کاریوں کا علاج بھی پھر اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سب حضرات ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض شیطان قسم کے ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ جب وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو پھر ان کا علاج اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا شہید اسلام، شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نبّر اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ بیان کیا۔